ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. مومنین و مومنات، آپ جانتے ہیں کہ عشرہ فاطمیہ کی آج یہ آخری مجلس ہے، 10ویں مجلس ہے آج، چونکہ آج روز شہادت تھا اور آج ہمارا عشرہ فاطمیہ در عباس اہل بیت سینٹر کی جانب سے جو مسلسل 10 مجالس آپ کی خدمات عالیہ میں لائیو نشر کی گئی ہیں، آئیے ذرا آج کی آخری مجلس سے پہلے دعا کر لیں تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام عزاداران سید الشہداء کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے، اور جو بھی دیکھتے سنتے رہے، چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے. خاتون جنت کی خدمت میں آپ نے پرسہ پیش کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ حاضر رہے. خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں ڈاکٹر سید رضا رضوی کی جنہوں نے ان 10 مجالس کو سپانسر کیا، خداوند متعال ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. در عباس کی انتظامیہ نے کہ جنہوں نے ان 10 مجالس کو ممکن بنایا کہ آن لائن نشر کی جا سکے اور دنیا بھر میں دیکھی جا سکے، جناب سید توقیر عباس اور در عباس کی پوری انتظامیہ ٹیکنیکل ٹیم، خداوند متعال ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. جناب اسد علی شاہ صاحب اور انجمن غلامان عباس کے تمام ممبران کی جنہوں نے تمام انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام انتظامات کو مکمل بنایا اور سہولت فراہم کی کہ یہ مجالس آپ کی خدمات میں پیش کی جا سکے. خداوند متعال ان کی خدمات عالیہ کو بھی منظور و مقبول فرمائے. دنیا بھر سے جہاں کہیں سے بھی مومنین و مومنات موجود رہے، پروردگار آپ سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء ہم سب سے قبول فرمائے اور اس عزاداری کو، اس گریے کو، اہل بیت کے ذکر کو ہمارے لیے باعث شفاعت قرار دے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، خداوند متعال انہیں شفا یاب فرمائے. آغا سرور صاحب جہاں ہیوسٹن میں مریض ہیں، خدا انہیں شفا یاب فرمائے. جناب عامر سنی شاہ صاحب بیمار ہیں، خدا انہیں شفا یاب فرمائے. ملک اکمل بنگش صاحب بیمار ہیں، خدا انہیں شفا یاب فرمائے. سسٹر عذرا اور سسٹر نصرت حیدر کو خدا طول عمر عطا فرمائے. جتنے بھی برادران جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خداوند متعال سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. کرونا کا خاتمہ ہو. دنیا بھر میں جو کوئی کرونا کے مرض میں ہے یا کسی اور مرض میں ہے، خدا سب کو شفا یاب فرمائے. در عباس کے ساتھ جو دامیں درہمیں سخنیں قدمیں تعاون کرتے ہیں، مسلسل جو ہمارے منتھلی ممبرز ہیں، جو ممبرز بن رہے ہیں، جو مالی تعاون کرتے ہیں، خداوند متعال ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ہیوسٹن کی اس کمیونٹی پر اور شیعان جہاں کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر رکھے، دین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اچھا نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو اچھا نمازی، اچھا روزے دار، اچھا عزادار بنائے. محبت محمد وآل محمد ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ ذکر جناب زہرا، ذکر محمد وآل محمد، ذکر پنجتن پاک ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے. وہ دن زندگی میں نہ آئے کہ جس دن اہل بیت کا ذکر نہ ہو، اہل بیت کی شان بیان نہ ہو، اہل بیت کی عزاداری نہ ہو. اور صحیح وارث عزاداری حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی
فرج اور شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمات میں ہم مسلسل 9 دن اس آئے کریمہ کے ذیل میں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس کے ذیل میں ہم گفتگو کرتے آئے، اور آج چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ہم نے خاتون جنت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جس قدر ممکن تھا، اور میں اپنی کم علمی اور تمام تر کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی کوشش کریں، ہم حق کے مودت ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری اہلیت ہے، کم از کم ہم کوشش کریں، چونکہ اہل بیت نیت دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے، یہ تو خلوص دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان مجالس کا اخلاص کے ساتھ انعقاد کیا، اور اخلاص کے ساتھ اہل بیت کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے خاتون جنت کی زندگی کے مختلف گوشوں پر کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی خدمات میں کچھ نئے نکات کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ فضائل آپ نے خوب سنے، اہل بیت کا ذکر خوب رہا، اور ہر حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ایک جائزہ خاتون جنت کی زندگی کا ہم لے سکیں، اور اس سے پھر ہم سیکھ سکیں، چونکہ بنیادی فلسفہ یہ ہے، 2 چیزیں ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ایک تو اہل بیت کی محبت دل میں زیادہ ہو، اور مسلسل زیادہ ہونی چاہیے۔ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب چونکہ میں محب اہل بیت ہوں، عزادار حسین ہوں یا عزادار سیدہ ہوں، لہٰذا میرا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، انسان مرتے دم تک یہ نہ سمجھے کہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، محبت میں بھی اضافہ کرنا ہے، مودت میں بھی اضافہ کرنا ہے، اور جب محبت اور مودت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کا کردار بھی بلند ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عبادت بھی بڑھتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت تو دل میں بڑھے، اہل بیت کی مودت تو دل میں زیادہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل نہ بڑھے، کردار نہ بڑھے، انسان کی شخصیت سے اس محبت کا اثر ظاہر نہ ہو۔ چونکہ بنیادی فلسفہ جو ہے، اہل بیت جو دنیا میں بھیجے گئے، رہبر اور ہادی بنا کر بھیجے گئے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، تاکہ انسان ان سے روشنی لیں، ہدایت لیں، ان سے رہنمائی لیں۔ ان کو رول ماڈل بنا کر بھیجا گیا، ان کو نمونے عمل بنا کر بھیجا گیا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیادی طور پر عصمت دے کر بھیجا گیا، اور یہی ہمارا تخصص ہے، یہی ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہمارے راہبر، ہمارے رہنما معصوم ہیں، گناہ کا، غلطی کا، ترک اولا کا ان کے نزدیک امکان تک نہیں ہے۔ لوگوں نے جو امام بنائے، جو راہبر بنائے، جو اپنے سید و سردار بنائے، وہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ بڑے بڑے ہمارے برادران کے اور اغیار کے رہبر اور رہنما 40 سال بتوں کے سامنے جھکتے رہے، پھر جب اسلام قبول کیا تو مسلمان کہلائے۔ لیکن اہل بیت کا الحمدللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے، ہمارے رہبروں رہنماؤں میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی بتوں کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہو۔ لہذا حق حکومت انہی کو حاصل ہے، حق رہبری انہی کو حاصل ہے، حق حکومت انہی کو حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اس گھرانے کا سائل بنایا ہے، اس گھرانے کا محتاج بنایا ہے، ان کا عزادار بنایا ہے، ان کا حبدار بنایا ہے۔ یہ اپنے دل میں جب آپ محسوس کریں، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں تو خوش ہوا کریں، اپنے دل میں قلبی خوشی کو محسوس کیا کریں، قلبی مسرت کو محسوس کیا کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری آپ کی نعمتیں ایک جانب، اور فقط یہ نعمت محبت اہل بیت جو ہمیں ملی ہے یہ ایک جانب، اگر یہ نعمت نہ ہوتی، اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت نہ ہوتی، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، کسی اور در پہ پڑے ہوتے، اور دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ ان کی محبت کو، ان کی مودت کو، ان کو ماننے اور ان کی ماننے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی فریضہ قرار دیا ہے۔ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ مینڈیٹوری ہے، یہ فریضہ ہے، یہ واجب ہے۔ ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے آئمہ، امام شافعی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اہل بیت محمد، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا شرف اس سے بڑھ کر کیا بیان ہو
کہ اگر نماز میں آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اہل بیت کا ذکر اگر تشہد میں نہ آئے، درود نہ پڑھا جائے، امام شافعی کہتے ہیں کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی محبت، ان کی مودت اگر دلوں سے نکال دی جائے تو انسان کی زندگی تشنا ہے، انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ محبت محمد وال محمد ہو، وہ ان کی شان میں خوش ہونا ہو، ان کا ذکر، ان کے فضائل سن کر خوش ہونا ہو، ان کے مصائب میں گریہ کرنا ہو، ان کی عزاداری کو بپا کرنا ہو، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری وہ ہے، اور اس کا اجر وہ ہے کہ جو انسان تب دیکھے گا جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، حقیقت میں جب آنکھیں بند ہوں گی تب کھلیں گی۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو عزاداری کرتے رہے، ہم جو اہل بیت کا ذکر کرتے رہے، ہم جو ان کی محافل کو بپا کرتے رہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ جب اب دیکھیں نا کہ ایک انسان کسی ایسے عالم میں ہو کہ جب بے یار و مددگار ہو، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ انسان کو گویا اپنے آپ کو ایک بند گلی میں محسوس کرے، کوئی مدد کرنے والا کہیں موجود نہ ہو، اور کسی جانب سے ایک روشنی کی کرن اس کو آتی دکھائی دے، کسی جانب سے ایک ہلکی سی روشنی اسے نظر آئے اور امید کی کرن اسے نظر آئے، کتنا انسان کے دل کو خوشی حاصل ہوگی۔ یہ عزاداری، یہ پروگرامز، یہ مجالس، یہ محافل جو ہم بپا کرتے ہیں، اس کا اثر دنیا میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا اجر ہمیں تب ملے گا کہ جب قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں انسان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، وہ تاریک اور بند قبر کہ جس کے اندر انسان یک اور تنہا ہوگا، وہاں پر یہ عزاداری، یہ آنسو، یہ محبت، یہ مودت آپ کو کام آئے گی۔ کسی نے پوچھا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا ذرا تفسیر فرمائے کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ بروز معاشر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مولا وہ کون سی نعمتیں؟ کیا کھانے پینے کی نعمت؟ کیا لباس کی نعمت؟ کیا سواری کی نعمت؟ کیا گھر کی نعمت؟ کیا اولاد کی نعمت؟ امام نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ خدا بہت کریم ہے، اور کریم کھانے پینے کی چیزوں کا حساب نہیں کرتا۔ آپ کے دسترخوان پر اگر کوئی مہمان آ جائے اور جب وہ جانے لگے تو آپ اس سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے دسترخوان پر کتنا کھایا اور کتنا پیا اور کتنے دن آپ ہمارے مہمان رہے۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کھایا پیا کتنا۔ تو اس نے سائل نے کہا کہ مولا پھر یہ بتائیے کہ وہ کون سی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خدا سوال کرے گا بروز محشر؟ فرمایا حبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، وہ ہم اہل بیت سے مودت رکھنا ہے، کہ جس کو قرآن نے مانگا ہے، جس کو پیغمبر نے مانگا ہے، جو تم پر واجب قرار دی گئی ہے، جو تم پر فرض قرار دی گئی ہے، وہ محبت اہل بیت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اور اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور تمام اعمال اپنی جگہ پر، اہل بیت کی محبت اگر نہیں ہے تو یقین کریں روایات یہی کہتی ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات یہی کہتی ہیں، فرمودات پیغمبر اکرم یہی کہتے ہیں کہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کرے، حج کرے، روایات یہ کہتی ہیں، فرمودات پیغمبر یہ کہتے ہیں، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ بڑے بڑے افراد نیکوکار کہ جن کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہوں گے، وہ بروز معاشر جب جائیں گے، نمازیں بہت ہوں گی، روزے بہت ہوں گے، ہر سال حج بھی کرنے والے ہوں گے، وہ دوڑ کر جنت کی جانب جانے کی کوشش کریں گے تو رضوان بہشت انہیں دروازے پر روک لیا جائے گا اور ان سے کہے گے کہ حضور کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تو جنت چلے ہیں، جنت جا رہے ہیں۔ کہا کہ کچھ اپنے آپ کو چیک کروا لیا؟ کیا کچھ جانچ پڑتال ہو گئی؟ کیا حساب و کتاب ہو گیا؟ کہا دیکھو تو صحیح، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، ہر چیز پاس ہو چکی ہے، عبادات کی کثرت ہے، ڈھیر ہے عبادات کا۔ تو وہاں سے پوچھا جائے گا کہ سب کچھ تو لے کر چلے ہو، تم سے ابھی تو ایک سوال پوچھا جانا باقی ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آواز آئے گی کہ ان کو روک لو، ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو جواب آئے گا کہ خدایا اب کیا پوچھا جانا باقی ہے؟ سب کچھ تو چیک ہو چکا، سب کچھ تو ہم دکھا چکے، اور ہر چیز پوری، تعداد پوری، نمبرز ہمارے بہت اچھے ہیں، اب کیا پوچھا جانا باقی ہے؟ تو جواب آئے گا ان ولایت علی ابن ابی طالب، اہل بیت کی محبت، علی کی ولایت، غم حسین، غم سیدہ، مودت آل محبت کا سوال۔ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا جنت میں انسان داخل نہیں ہو سکے گا۔ محبت زہرا
دین کا بنیادی جزو ہے۔ اگر محبت زہرا کو دین سے نکال دیا جائے، محبت محمد و آل محمد کو دین سے نکال دیا جائے، تو دین ایک کھوکھلے جسم کی مانند ہے، اس جسم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے ہاں تشیع میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین۔ اصول دین میں ہمارے ہاں امامت ہے، عقیدہ ولایت ہے۔ عقیدہ ولایت اگر نہیں تو ہمارے اصول دین پورے نہیں ہیں۔ اور فروع دین میں نماز روزے کے ساتھ، دیگر عبادات کے ساتھ تولا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار براعت کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے فروع دین مکمل نہیں ہیں۔ اہل بیت سے محبت اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے، ان کے دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں سے محبت کرنے والوں سے اظہار براعت کیا جائے۔ یہ دین کا بنیادی جزو ہے اور یہ واجب ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیے 1400 سال سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تشیع کی حقانیت ظاہر ہوئی ہے، تشیع کا واضح اور روشن چہرہ سامنے آیا ہے اور واضح ہوا ہے، تشیع کی مظلومیت ثابت ہوئی ہے، تشیع کی سچائی ثابت ہوئی ہے، تشیع مذہب حقیقی ہے، بہت سی چیزوں نے ثابت کر دی ہے، لیکن ان میں سے ایک بنیادی عنصر خاتون جنت کا ہے، بنیادی شخصیت خاتون قیامت کی ہے۔ بڑے بڑے افراد کہ جنہوں نے اس شخصیت کو دیکھا، سمجھا، پڑھا، اس کے بعد وہ مذہب اہل بیت میں شامل ہوئے۔ لہٰذا یہ ایام کے جو ایام فاطمیہ ہیں، انہیں الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے بہت بہتر انداز میں الحمدللہ منائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں۔ آج سے کچھ سال قبل اتنی بہترین انداز سے اور اتنی ذمہ داری سے اور اتنی شان و شوکت سے یہ ایام نہیں منائے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ ایک پچھلے کچھ سالوں سے یہ بہترین انداز سے منائے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دوسروں پر روشناس کرائیں، دوسروں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بعد از پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی کی اکلوتی بیٹی کس طرح مظالم کا شکار ہوئی، یہ دنیا کو بتانا بھی ہے۔ اور حق اور باطل کا آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دیا گیا ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ حق و باطل میں تمیز نہیں کی جا رہی، حق و باطل میں تفریق نہیں کی جا رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، خدا یہ نہیں جواب سنے گا کہ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک۔ خدا یہ کہتا ہے کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ اور باطل کی مخالفت کرو، باطل سے اپنے آپ کو جدا کرو۔ لہٰذا حق ان کے ساتھ ہے، حق اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت حق کے ساتھ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کہ جن کے فضائل کے بارے میں مسلسل ہم نے گفتگو کی ہے، آج ہم نے اس پہلو پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ اس ذات کو اپنے لیے نمونہ عمل کیسے بنانا ہے۔ آج خاتون جنت کی ذات ہمارے لیے کس طرح ایک رول ماڈل کی حیثیت سے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، مرد یہ نہ سمجھیں کہ بی بی کی شخصیت سے ہمیں کوئی درس نہیں ملتا، خواتین کے لیے تو یقیناً ایک رول ماڈل ہیں، ایک اسوہ اور نمونہ عمل ہیں، لیکن مردوں کے لیے بھی خاتون جنت نے جس انداز سے حق بات کی ہے، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ طاقت خاتون جنت کے پاس ہی تھی، یہ دختر نیک اختر پیغمبر اکرم کے پاس ہی تھی کہ حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کی آیات پڑھ کر بتایا کہ نہیں، جو دین اللہ کا ہے، جو دین میرے بابا نے پہنچایا ہے، وہ دین تمہاری خلافت کو نہیں مانتا، وہ دین تمہارے حق کو نہیں مانتا۔ اس دین کی حقیقت میں جو ذمہ داری ہے وہ بعد از پیغمبر اس کی ہے جس کی ولایت و امامت کا اعلان اللہ کے نبی کر کے گئے۔ ایک خاتون کا ایک کثیر مجمع میں، اغیار میں، دشمنوں میں یہ کلمہ حق بیان کرنا، یہ بہت بڑی جرت اور بہادری کی بات ہے۔ ہمیشہ حق پر، اپنے حق پر ڈٹ جانا، گویا کہ مظلومیت عیب نہیں ہے۔ مظلومیت آج ایک بہت بڑی بحث چھیڑی جاتی ہے اور اہل بیت کی مظلومیت کو معاذ اللہ اہل بیت کی کمزوری بتایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کمزوری اور مظلومیت میں فرق ہے۔ اہل بیت کی مظلومیت اسلام کو بچانے کے لیے تھی۔ خاتون جنت کے یہ مصائب، علی حیدر کرار کا 25 سال گھر بیٹھ جانا، کربلا کا واقع ہونا، یہ اسلام کے دفاع کے لیے تھا۔ ورنہ اگر علی ابن ابی طالب چاہتے تو ایک علی حیدر کرار مدینہ کے ایک ایک شخص سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ان کی مظلومیت دین کے لیے ہے،
لوگ دنیا کماتے رہے، لوگ دولت کماتے رہے، لوگوں نے اپنے محلات قائم کیے، لوگوں نے عہدے لیے، لوگوں نے وزارتیں لیں، لوگوں نے مشاورتیں لیں، لیکن اہل بیت دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سیرت ہے اہل بیت کی۔ ہر زمانے میں دین کو فوقیت دینی ہے، دین کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دینی۔ اہل بیت میں اور اغیار میں فرق یہ ہے، ہم نے دین لیا ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت نے ہمیں دین یہ دیا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو، اللہ کے حبیب کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو دل میں، لہٰذا ان کی مودت کا حق یہ ہے کہ جہاں پر ان کی محبت آ جائے وہاں سے نجاستیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور میرے دل میں پھر دنیا کی محبت بھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں اور جھوٹ سے بھی محبت کرتا ہوں، غیبت کرنے سے بھی محبت کرتا ہوں، برائیوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت ہر رجس تم سے دور ہے۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو رجس تو وہاں آ نہیں سکتا، دنیا کی محبت کو وہاں سے نکلنا ہوگا، جھوٹ کو وہاں سے نکلنا ہوگا، غیبت کو وہاں سے نکلنا ہوگا، برائی کو وہاں سے نکلنا ہوگا، شراب خوری کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی گناہ کے کام ہیں سب کا خاتمہ ہوگا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی سیرت یہ ہے کہ جہاں پر جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے، جس دل میں اہل بیت سے مودت آ جاتی ہے، وہاں سے پھر تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان ایام فاطمیہ کی آخری مجلس میں ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنا کردار تبدیل کرنا ہے، اپنی شخصیت سازی کرنی ہے، اپنے بچوں کو بہترین دیندار بنانا ہے، اپنے آپ کو بہترین دیندار بنانا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ اگر آج تک خدا نخواستہ کوتاہی تھی، آج وعدہ کرنا ہے دختر پیغمبر سے کہ جنہوں نے اپنی جان دین کے لیے، دنیا کے لیے کیا تھی، انہوں نے تو اپنی جان دین کو بچانے کے لیے حق کا دفاع کرتے ہوئے، علی حیدر کرار کا دفاع کرتے ہوئے اور اپنے بابا کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو وہ پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے، اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیے۔ جب ہم اہل بیت کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ظالم سے اظہار برات بھی کرنا ہے، اور ظالم سے اظہار برات یہ ہے، تبرہ یہ ہے، تبرہ گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، تبرہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ خصلت جو ان میں تھی ہم نے اپنے دل سے نکال باہر پھینکنی ہے۔ ہم کل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا وہ حق کو غصب کیا، خاتون جنت کا، خاتون جنت کا وہ حق جو قرآن انہیں دیتا ہے، خاتون جنت کا وہ حق جو ان کے بابا انہیں دے کر گئے تھے، جو ان کا حق بنتا تھا، وہ بیٹھنے والے جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے غصب کر دیا تھا۔ بنیادی جو حق پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ یہ تھا کہ حق زہرا نہیں دیا گیا۔ آئیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم حق زہرا دے رہے ہیں؟ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم حق زہرا خود نہیں دیتے اور پھر ان پر لعنت کرتے ہیں؟ یقیناً وہ لعنت کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بنت پیغمبر کو ناراض کیا ہے، لیکن آئیے ذرا اپنے آپ سے بھی تو سوال کریں کہ کیا ہم بھی اسی صف میں تو نہیں کھڑے کہ جو حق غصب کرنے والے ہیں؟ کیا ہم حق سادات دے رہے ہیں؟ کیا ہم سہم امام سہم سادات ادا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم غرباء و مساکین اور غریب سادات کی مدد کرتے ہیں؟ جناب زہرا کی سیرت تو ہم آپ کے سامنے ان ایام میں بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے گلے کا قیمتی ہار کہ جو سب سے قیمتی چیز ظاہراً مال و اسباب میں سے تھی وہ تک دے دی تھی۔ ہم اہل بیت کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ہم خدا اور رسول کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ہم اپنے اداروں کے لیے، مساجد امام بارگاہوں کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے، آئیے آج اپنے آپ سے وعدہ کریں، آئیے آج اپنے آپ سے یہ مصمم وعدہ کریں کہ آج کے بعد سیرت زہرا یہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے، نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ آئیے آج اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں، آج سے دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر دین کی محبت کو لانا ہے، اچھا نمازی بننا ہے، اچھا عبادت گزار بننا ہے، اچھا عزادار بننا ہے، اور یہی امانت اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ اپنی نسلوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے کہ ہم جس خاتون جنت کی، جس باپردہ بیوی کی بات کرتے ہیں، ان کے سر پر چادر تھی، میری بیٹی آپ کو بھی حجاب کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جن حسن و حسین کی ہم بات کرتے ہیں ان کا کردار تو صاف
اور شفاف تھا، اے میرے بیٹے تم نے بھی سیرت حسن و حسین پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو آمادہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو مظلومیت زہرا بتانی ہے، اپنے بچوں کو اہل بیت کا حبدار بنانا ہے۔ ایام فاطمیہ کا درس یہ ہے، ایام فاطمیہ کا بنیادی پیغام یہ ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے اور مظلوم کی حمایت میں بولنا ہے، مظلوم کا ساتھی بننا ہے، ظالم کے خلاف جانا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، آخرت کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے، چونکہ یہ خاندان وہ ہے، انہوں نے اپنا سارا گھر لٹا دیا لیکن اللہ کا دین بچایا۔ آج اگر ہم دیندار ہیں، آج اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج اگر مساجد اور امام بارگاہ کھلے ہیں، یہ قربانی ہے جناب زہرا کی۔ کربلا تو بہت بعد میں ہوئی، سب سے پہلی شہادت خاتون جنت کی جو مدینے میں ہوئی، وہیں سے اسلام کا یہ پودا مضبوط ہو گیا۔ اس اسلام کے پودے کو آبیاری خون سے کی گئی ہے، خون زہرا اس میں شامل ہوا ہے، خون علی حیدر کرار اس میں شامل ہوا ہے، کربلا کے شہیدوں کا خون اس میں شامل ہوا ہے، بقی کے شہیدوں کا خون اس میں شامل ہوا ہے۔ آج یہ اذانیں ہیں، آج یہ نمازیں ہیں، آج یہ عبادتیں ہیں۔ آئیے ذرا اس بی بی کو خراج عقیدت پیش کریں، آئیے اس بی بی کی خدمت میں آج کچھ اشک پیش کریں اور سلام کریں اس بی بی کو کہ جس کی محنت سے، جس کی شہادت سے، جس کی مظلومیت سے آج دین بچا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے، جب بھی اہل بیت میں سے کسی کی شہادت ہو، یہ بی بی پرسہ لینے آتی ہے۔ علی حیدر کرار کی شہادت ہو، یہ بی بی، یہ مظلومہ پرسہ لینے آتی ہے۔ جب حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو، یہ بی بی پرسہ لینے آتی ہے۔ کربلا کے شہیدوں کا مصائب ہو، یہ بی بی پرسہ لینے آتی ہے۔ آج جب اس بی بی کی شہادت ہے، کیا مولا علی نہیں آئے ہوں گے؟ کیا امام حسن نہیں آئے ہوں گے؟ کیا حسین مظلوم نہیں آئے ہوں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج اہل بیت کے گھرانے میں سے ہر ایک اس بی بی کا پرسہ لینے کے لیے موجود ہوگا۔ آئیے ذرا اشکوں کا ہدیہ پیش کریں، آئیے ذرا اپنی عقیدت اہل بیت کی خدمت میں پیش کریں۔ اور یہ وہ مظلومہ ہے، یہ وہ شہیدہ ہے، یہ وہ محرومہ ہے کہ جسے اپنے بچوں کے سامنے مارا گیا۔ خدا نہ کرے کسی کی ماں کو اس کے بچوں کے سامنے ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ ماں اور بیٹی کا عجیب نصیب ہے، ماں پر بھی ظلم کیا گیا، بیٹی پر بھی ظلم کیا گیا۔ ماں کا شاید بھائی کوئی نہیں تھا، جب بھائی ہو، بھائی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو بچا لیتے ہیں۔ شاید اس بی بی کا مدینہ میں کوئی بھائی نہیں تھا، ایک اس لیے ماری گئی کہ بھائی نہ تھا، اور ایک کربلا میں اس لیے تازیانے کھاتی رہی کہ بھائی بازو کٹا کے فرات کے کنارے شہید ہو چکا تھا۔ عجیب قسمت ہے اہل بیت کی خواتین کی، ایک نبی کی بیٹی ہے جو حق مانگتی رہی اور مسلمانوں نے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک علی کی بیٹی ہے جو چادر مانگتی رہی اور کسی نے چادر نہ دی، اور ایک غریب کربلا حسین کی بیٹی ہے جو پانی مانگتی رہی اور کسی نے پانی کا ایک قطرہ تک نہ دیا۔ عجیب قسمت ہے ان خواتین کی، مخدرات عصمت کی، ذوات مقدسہ کی، اہل بیت کے گھرانے کی عجیب مظلومیت ہے۔ آئیے آج اس بی بی کی خدمت میں چلتے ہیں کہ جو بی بی، میں نے کل بھی عرض کیا، آخری ایام میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جسم پر سے گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، اور بی بی بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ ایک دن مولا علی جو گھر تشریف لاتے ہیں اور بستر پر نگاہ پڑتی ہے، خاتون جنت اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ مولا علی تڑپ گئے، کیا ہوا؟ خاتون جنت نظر نہیں آتی۔ نظر اٹھا کر جو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، بی بی ایک مقام پر بیٹھی ہے اور حسن و حسین کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے۔ اپنے شہزادوں کے لیے کہا، اے مخدر عصمت، اے بنت پیغمبر، آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ تو اٹھ نہیں سکتی تھی۔ کہا، یا علی، مجھے بابا خواب میں آئے ہیں، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک ماں کی یہ حسرت ہوتی ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے اپنے بچوں کا کھانا اپنے ہاتھ سے بنائے، ہر ماں یہ چاہتی ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلائے۔ یا علی، آج
میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کا کھانا اپنے ہاتھ سے بنانا چاہتی ہوں۔ عزادارو حسن و حسین کا کھانا بنایا، پھر مولا علی کو بلایا، کہا یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا علی کو اپنے قریب بٹھایا اور کچھ وصیتیں کی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ عزادارو کبھی آپ نے اس وصیت پر غور کیا ہے کہ بنت پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا؟ جنازے تو دن کو اٹھا کرتے ہیں۔ دو کام ایک دن کو ہوتا ہے، ایک رات کو ہوتا ہے۔ جنازے دن کو اٹھائے جاتے ہیں اور ڈاکے رات کو مارتے ہیں، لیکن مدینہ میں یہ کام ہوا اور کربلا میں بھی یہ کام دہرایا گیا کہ جنازہ دن کی بجائے رات کو اٹھا اور ڈاکہ رات کی بجائے دن کو مارا گیا۔ بنت پیغمبر کے گھر پر ڈکیتی کرنے والے کون تھے؟ کوئی غیر مسلم نہیں تھے۔ مسلمانوں نے دن دہاڑے لوٹا اور پھر فقط لوٹنے تک اکتفا نہیں کیا، پھر اس بنت پیغمبر پر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میری زبان کو اجازت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں وہ جملے پڑھ سکوں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا، مولا آپ فلاں گلی سے نہیں گزرتے؟ امام نے کہا تھا اس لیے کہ جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے ماں زہرا یاد آ جاتی ہے۔ اس گلی میں ایک شخص رہتا ہے کہ جس نے میرے سامنے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے ماں زہرا یاد آ جاتی ہے۔ عزادارو پھر وہ وقت آیا، بی بی نے اپنے شہزادوں کو اپنے قریب بلایا، کہا حسن و حسین جاؤ اور نانا کی قبر پہ میرے لیے دعا کرو، حسن و حسین میری صحت کے لیے دعا کرو۔ میں آپ سے پوچھوں گا، میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں در عباس میں کتنے لوگ آتے ہیں، بہنیں بھائی آتے ہیں، علم کے نیچے آ کر دعا کرتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کوئی پریشان ہو جائے، جب کوئی پریشان حال ہو جائے، جب کوئی کسی مصیبت میں گھر جائے، لوگ گھروں میں دعا کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں جائیے ذرا علم کے نیچے جا کے دعا کرے، عباس کے علم سے جا کر وسیلہ عباس کو بنا کر خدا سے مانگے، عباس کا وسیلہ خدا رد نہیں کرے گا۔ عزادارو نبی کی بیٹی نے اپنے شہزادوں کو بھیجا، جاؤ حسن و حسین اور جا کر نانا کی قبر پر جا کر میری صحت کی دعا کرو۔ حالانکہ جانتی تھی بی بی بابا خواب میں آ چکے تھے اور جناب خدیجہ خواب میں آ چکی تھی اور یہ کہہ چکی تھی، اے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، فاطمہ ہم تمہارے لیے منتظر کھڑے ہیں۔ لیکن حسن و حسین کو بھیجا شاید اس لیے کہ میرے بچے میری روح نکلتے نہ دیکھے۔ حسن و حسین تڑپ جائیں گے جب ماں کی روح نکل رہی ہوگی، حسن و حسین سے برداشت نہ ہوگا۔ کہا بیٹا جاؤ، جا کر نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو۔ عزادارو شہزادے آتے ہیں، نانا کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے شہزادوں نے دعا کی، نانا نانا ہم یتیم ہو رہے ہیں، نانا ہماری ماں بہت زخمی ہے، نانا ہماری ماں سانس بھی نہیں لے سکتی، نانا کتنے دن ہوئے ہیں ہماری ماں اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتی، نانا ہم ماں کا یہ غم دیکھ نہیں سکتے۔ عزادارو ادھر سے شہزادے دعائیں کر رہے تھے کہ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، حسن بیٹا، حسین بیٹا گھر واپس چلے جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہاری ماں تو دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو اجرکم اللہ، یہ سننا تھا، شہزادے تڑپ گئے، اپنے اماموں کا خیال نہ رہا۔ حسن و حسین ہم مدینہ کی گلیوں میں آئے، میرا دل یہ کہتا ہے کبھی امام حسن آگے آ جاتے ہوں گے، کبھی دوڑتے دوڑتے حسین آگے آ جاتے ہوں گے، گھر پہنچتے ہیں۔ عزادارو حالت کیا ہے، بی بی کی روح پرواز کر چکی ہے۔ مجلس کو تمام کروں، امام علی حیدر
کرار کو وصیت تھی، یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حالانکہ غسل کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن کہا یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا۔ عزادارو مولا علی اور اسماء بنت امیس دونوں نے شہزادی کو غسل دینا شروع کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، مولا علی کی چیخ بلند ہوئی، غسل دیتے دیتے علی جیسا بہادر چیخ اٹھا۔ عزادارو مجھے اس وقت ایک اور چیخ سنائی دیتی ہے، دو جنازے اور ہیں کہ جب غسل دیتے وقت غسالہ کی چیخیں بلند ہوئی۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت سید السجاد کو، امام علی زین العابدین کو، جب امام پنجم امام باقر غسل دے رہے تھے، میرے پانچویں امام کی چیخ بلند ہوئی تھی اور چیخ مار کے کہا تھا بابا بابا ان زنجیروں نے آپ کا گوشت گلا دیا ہے، بابا آپ کا گوشت تو گل کے ختم ہو چکا ہے۔ عزادارو پانچویں امام نے چیخ ماری تھی اور ایک چیخ اس وقت بلند ہوئی تھی جب بی بی سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا۔ عزادارو غسل دیتے ہوئے بیویوں کی چیخیں بلند ہوئی تھی، سکینہ تیرا جسم تو چھوٹا ہے اور تجھ پر ان زنجیروں کا بوجھ زیادہ ہے۔ عزادارو اس معصومہ کا گوشت بھی گل چکا تھا اور تیسری چیخ مولا علی نے ماری۔ مولا علی چیخ کر باہر آئے، سلمان دروازے پہ کھڑے تھے، کہا مولا اب کیا ہوا؟ کہا سلمان میں نے بنت پیمبر کے جسم پر وہ داغ بھی دیکھے ہیں جو نبی کی بیٹی مجھ سے بھی چھپاتی رہی، وہ زخم زہرا نے مجھے بھی نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ، خوب گریہ ہو رہا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اجرکم اللہ، بی بی آپ کو اجر دے، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ عزادارو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پھر ایک آواز بلند ہوئی، مولا علی نے اپنے بچوں کو بلایا، حسن و حسین، زینب ام کلثوم، ہلمو آؤ جلدی آؤ، اپنی ماں سے ودا کر لو، اپنی ماں کو سلام آخر کہہ دو، میں کہوں گا وہ کیسا وقت ہوگا جب حسن و حسین کی ماں کا جنازہ پڑا ہوگا۔ ابھی بھی زینب ام کلثوم کربلا کا غریب اور بقیع کا شہید اپنی ماں کے جنازے کے قریب ہوں گے۔ عزادارو روایت یہی کہتی ہے، امام حسن آتے ہیں سرہانے کی جانب، ابھی بھی زینب ام کلثوم پائنتی کی جانب آتی ہیں۔ عزادارو امام علی نے دیکھا تو کیا دیکھا، امام حسین موجود نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مولا علی، حسین بیٹا کیا اپنی ماں سے آخری ودا نہیں کرو گے؟ کیا اپنی ماں کو آخری دفعہ خدا حافظ نہیں کہو گے؟ عزادارو یہ کہنا تھا، غریب کربلا جو حجرے کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھے لکیریں کھینچ رہے تھے، کہا بابا میری ماں دنیا سے چلی گئی، بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ بابا عیسیٰ کو، عیسیٰ کی ماں نے کفن سے ہاتھ بلند کر کے بلایا تھا، بابا آج میری ماں مجھے بلائے گی تو جاؤں گا۔ عزادارو یہ کہنا تھا سید الشہداء کا، روایت یہ کہ یہی کہتی ہے، انت و حنت و مدد یدیہا۔ عزادارو ہوا یہ، بندے کفن ٹوٹے اور دو ہاتھ بلند ہوئے، آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ میرا 3 دن کی پیاس کے ساتھ شہید ہونے والے، آؤ میرے علی اصغر کا لاشا اٹھانے والے۔ عزادار حسین مظلوم اٹھے، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، اب کیا تھا؟ گریہ تھا، اب ایک کوہرام مچا تھا۔ عزادارو ادھر ماں بیٹا لپٹے رو رہے تھے، امام حسن چیخے مار مار کے رو رہے تھے، بی بی زینب رو رہی تھی، مولا علی جیسا بہادر گریہ کر رہا
تھا کہ ادھر سے جبرائیل آئے، یا علی اللہ پیغام دیتا ہے حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو۔ اے مولا علی ملائکہ میں کوہرام مچا ہے، خدا نے یہ پیغام دیا ہے حسین کو ماں کے جنازے سے ہٹا لو۔ ملائکہ گریا کر رہے ہیں، ملائکہ میں کوہرام مچا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک روایت زحمت تمام جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھا، عزادارو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ جنازے میں گنتی کے افراد تھے جن کے بارے میں بی بی کہہ چکی تھی کہ ان کے علاوہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ عزادارو جب جنازہ اٹھا مولا علی نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی بچی بھی اس جنازے کے ساتھ آ رہی ہے۔ ایک حسن حسین جنازہ رکھ دو۔ عزادارو عجیب جملہ کہا کہ حسن بیٹا پہلے زینب کو اپنے گھر پہنچا دو، رات کی تاریکی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا علی آج تو آپ بھی ساتھ ہیں، اے نجف کے والی آج تو حسن حسین بھی ساتھ ہیں، اے نجف کے والی بھائیوں کے ساتھ چلی ہے زینب، اس وقت کہاں ہوں گے مولا علی جب نہ حسن حسین ہوں گے نہ عباس، شامیوں کا مجمع ہو